إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کل کا یہ دور جو ہے فتنوں کی طغیانی کا دور ہے۔ ذرائع ابلاغ تک آزادی سے رسائی، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور چلنے والے اشتہارات اور بے حیائی اور دیگر چیزوں نے اس معاشرے کو اخلاقی طور پر تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاقی اور روحانی اقدار کو فروغ دیا جائے، نہ صرف خود برائی سے، بری صحبت سے، بری محفلوں سے بچا جائے، بلکہ اپنی آل اولاد اور احباب و متعلقین کو بھی آج کل کے فتنوں سے، خراب صحبت سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ انسان کی جو ساخت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ انسان اکیلا معاشرے میں رہ نہیں سکتا، اسے لازمی کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے۔ سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اور یہ بات بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی واسطہ رابطہ رکھتے ہیں، کوئی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ہر انسان لازمی طور پر اپنا کچھ نہ کچھ اثر وہاں چھوڑتا ہے، اور اس محفل سے کچھ نہ کچھ اثر لازمی طور پر لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں کہیں جائیں کوشش یہ کریں کہ اچھا تاثر چھوڑ کر آئیں، کوئی خیر کی بات، کوئی مثبت بات، کوئی اچھی بات وہاں چھوڑ کر آئیں، اور بری باتوں کو اختیار کرنے سے، منفی چیزوں کو اختیار کرنے سے بچیں۔ اچھی صحبت کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور بری صحبت سے بچنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی صحبت اس لیے اختیار کی جائے کہ یہ امر ربی ہے، رب کا حکم ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ امر ہے، رب کا حکم ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یہ لوگ رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان کے معاملے میں عدم توجہ کا شکار نہ ہو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زندگی کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ ایسا شخص ہے
کہ جس نے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا ہر معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، تو ساتھ کن لوگوں کا دینا ہے، کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، جو رب کو یاد رکھتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں، جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور بگاڑ کا شکار ہے اور پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے بہترین معلم ہیں۔ آپ جب لوگوں کو کوئی چیز سمجھایا اور سکھایا کرتے تھے تو مثالوں کے ذریعے وضاحت کیا کرتے تھے۔ اچھی اور بری صحبت کی آپ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش ہے، کوئی خوشبو والا ہے اور ایک بھٹی کو دھوکنے والا ہے۔ فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبا۔ جو عطر فروش ہے یا خوشبو والا ہے، اس کے متعلق تین باتیں، یا تو وہ آپ کو خود ہی کچھ عطیہ کر دے گا، خود ہی آپ کو دے دے گا۔ آپ جائیں جب خوشبو والے کے پاس، آپ اگر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے آپ کو 2-3-4 خوشبوئیں لگا کر چیک کرواتا ہے کہ آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی۔ تو آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، اس نے آپ کو کچھ خوشبوئیں لگا دی جو کئی گھنٹوں تک آپ اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے خرید لیں گے۔ اگر اس نے آپ کو نہ لگائی، آپ نے اس سے نہ خریدی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور تیسری بات یہ کہ آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی جب تک آپ اس کے پاس کھڑے ہیں۔ اور رہا بھٹی دھوکنے والا، وَنَافِخِ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اور جو کوئلہ دھوکنے والا ہے، بھٹی کو جو چلا رہا ہے، یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا اور یا آپ کو ناگوار بو برداشت کرنی پڑے گی جو اس کے پاس سے آ رہی ہے، جو اس کے کوئلہ کو دکھانے سے آ رہی ہے۔ اگر آپ کسی صالح، نیک سیرت، با کردار، کسی اہل علم، کسی دانشور کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے تجربے کی، اپنے علم کی کوئی بات از خود بتا دے، آپ نے نہیں پوچھی، اس نے خود ہی آپ کو بتا دی، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے سوال کر لیا تو اس نے بتا دیا تو بھی آپ کو فائدہ ہے، لیکن نہ اس شخص نے کچھ بتایا، نہ آپ نے کچھ اس سے پوچھا، اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں تو بھی سراسر فائدہ ہے، گھاٹا نہیں ہے اس میں۔ فائدہ اس طرح کہ آپ خراب عقیدے سے، غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے اور غلط چیزوں سے آپ بچے ہیں، اگرچہ آپ اس کے پاس خاموش بھی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دے کر سمجھایا ہے اچھی اور بری صحبت کی، ہمیں اسے نظر میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں از خود سب کچھ کر لوں گا یا ماحول کا مجھ پہ اثر نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تمنا بھی رکھیں۔ ایک شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اس چیز پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ تمنا کیوں نہ کریں کہ اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں میں داخل کرے۔ صبح اور شام
बल्कि 5 नमाजों में या दिन में कई बार हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाना, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, यानी जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, हमें उनका साथ नसीब फरमा, उनका रास्ता हमें नसीब फरमा, वो हमें चाहिए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए कि जो तेरे गज़ब में गिरफ्तार हुए हैं और जो राह से भटके हुए हैं। तो अच्छी सोहबत को इख्तियार करना ज़रूरी है, इसके लिए हम दुआ करते रहते हैं अल्लाह ताला से। अच्छी सोहबत मुश्किल वक्त में काम आती है, आपको बचाती है, जीने का हौसला देती है। सही बुखारी में है, सुराका बिन जोशम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहे थे हिजरत मदीना के मौके पर, आप लोगों ने गार में पनाह ली। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुराका बिन जोशम को देखा और ये कहा कि क़द लहीक़ना या रसूल अल्लाह, कि ये तो आप पहुँचे, इन्होंने हमें देख लिया है, तो आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, डरो नहीं, खौफ नहीं करो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये नेक सोहबत थी। जब आप अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे, अच्छे लोगों का साथ इख्तियार करेंगे, वो मुश्किल में भी आपको जीने का हौसला देंगे। एक शख्स जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, जो ईमान वाला है, वो आपको भी तवक्कुल की, हौसले की जो है बात बताएगा, आपकी भी ढालस बंधाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही के बाद घबराहट के आलम में अपनी अहलिया हज़रत खदीजा के पास आते हैं, उन्होंने किन अल्फाज में तसल्ली दी? कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप जो है वो रिश्तों को मिलाते हैं। व तहमिलुल कल, आप कुंबा परवर हैं, आप लोगों का बोझ अपने सर उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, आप मुफलिसों के लिए कमाते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक, और अम्र हक में आप लोगों का साथ देते हैं। अभी ये पहली वही आई है, लेकिन इससे पहले उनकी ज़ौजा के अंदर ये तमाम जो औसाफ हैं या खूबियाँ हैं या हौसला है उनके अंदर मौजूद है, अच्छाई मौजूद है कि वो अपने शोहर को घबराहट के आलम में, मुश्किल के आलम में देखकर उन्हें हौसला दे रही हैं। तो ये अच्छी सोहबत की बात है। बुरी सोहबत इख्तियार करने से क्या नुकसान हो सकता है? बुरी सोहबत मरने के बाद भी काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाजे से मुतालिक, अस्रिहू बिल जनाजा, जनाजे को जल्दी लेकर चलो। फ़इन तकु सालिहतुन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा, अगर तो वो सालेह है, अगर वो नेक है, तो तुम उसे अच्छाई की तरफ ले जा रहे हो, खैर की तरफ उसे ले जा रहे हो। व इन यकु सिवा ज़ालिक फ़शर्रुन तदऊनहु अन रिक़ाबिकुम, अगर इसके अलावा मामला कुछ और है तो फिर एक बुराई है जिसे तुम अपने कंधों से उतारने की कोशिश कर रहे हो। जिंदगी तो जिंदगी, लेकिन ऐसा शख्स जो साले नहीं था, जिसकी सोहबत साले नहीं थी, मरने के बाद भी उसे ज्यादा देर अपने कंधों पर रखना गवारा नहीं। इसी तरह आज हम गौर नहीं करते कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार रहे हैं, तो गफलत में पड़े रहते हैं और फिर बरोज़ क़यामत इंसान को पछतावा होगा। सूरतुल फुरक़ान में अल्लाह ताला फरमाता है व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम इंसान अपने दोनों हाथों को अपने दांतों से काट खाएगा। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला, और कहेगा काश मैंने रसूल के साथ कुछ रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलालन खलीला, ऐ काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। लेकिन वहाँ अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर दोस्ती को, सोहबत को, संगत को देखना है आज इस दुनिया में, जब तक आंखें खुली हैं
آج اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے اچھی صحبت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آج اگر غفلت میں پڑے رہے، اس جانب توجہ نہ دی، مرنے کے بعد پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ جب رب کا ذکر، اس کی نصیحت میرے پاس آ گئی تو میرے اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا، مجھے گمراہ کر دیا۔ اسی طرح جنتی لوگوں کا محفل، ان کی محفل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ جب اہل جنت آپس میں بیٹھے ہوں گے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا شخص کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، جو مجھے یہ کہا کرتا تھا کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہے، کہ تو بھی ایمان لانے والوں میں شامل ہے، یعنی مذاق اڑاتا ہے کہ تو بھی ایمان والوں کے ساتھ شامل ہے۔ یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ اس بات کا اس کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جزا اور سزا ہو سکتی ہے، اس بات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا جنتی اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، قال هل انتم مطلعون، کیا تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ جھانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے وسط میں پائے گا، اپنے اس دوست کو جو دنیا میں آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے بھی بھٹکا دیتا، تم مجھے بھی اس انجام سے دوچار کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو آج میں بھی تیرے ساتھ یہاں حاضر ہوتا۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کرنا اہمیت رکھتا ہے، اور بری صحبت سے بچنا نتائج کے اعتبار سے، یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله